حدیث کرتے ویسے. تو میں بولا میں بھی سنیوں کو لاؤں, تو آپ مجھے صلاح کا صحیح طریقہ بتائیے. جیسے بعض اراکین کے اختلافات ہیں, اللہ سے دعا ہے اراکین کے اختلافات ہم میں دور ہو جائیں, اور اراکین کے اختلافات کی بنیاد پہ شدت پسندی نہیں کرنی چاہیے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث, سلفی, جماعت اسلامی, بریلوی, دیوبندی, تبلیغی جماعت, یہ جتنے نام لیا میں, یہ فرقے نہیں ہیں, یہ جماعتیں ہیں. جماعت میں اور فرقے میں فرق کیا ہوتا؟ جماعت اور فرقے میں یہ فرق ہوتا, طاہر القادری صاحب رفع یدین نہیں کر کے رفع یدین کرنے والوں کو, گالی دینے والوں کو ایک نصیحت کرتے ہوئے بول رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان کا بولنا ہے بغیر رفع یدین کے ایک بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. منافقین بوتاں بغل میں رکھ کے لاتے تھے اس زمانے میں, تو محمد صاحب رفع یدین کئی کو کرتے تھے, منافقوں کے بوتاں گرانے کو کرتے تھے. تو میں ایک صاحب کو پوچھا, بھائی پہلی رکعت میں اللہ اکبر بول رہے ہیں نا, تو پہلی رکعت میں گر جاتے. اور یہ جو بتا رکھ کے لاتے والی بات ہے, یہ دنیا کی کوئی بھی اسلام کی کتاب میں نہیں مل گیا, ہے ہی نہیں, کہیں بھی لکھا ہوا ہے. حدیث کی کتاب تو چھوڑ دو, بول رہا ہوں میں, کوئی گلی میں بھی بیٹھ کے کوئی لکھ لیا نا اسلام کی کتاب, اس میں بھی نہیں ہے کوئی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کاندھے سے کاندھا ملاؤ, اگر تم کاندھے سے کاندھا نہیں ملائیں گے اللہ تمہارے دلوں میں دشمنی ڈال دیتا. بول رہے تمہارے کو باہر کے دشمنی کی ضرورت ہی نہیں ہے, مسلمانوں میں دشمنی ڈال دیتا. بول رہے خالی کتنی بڑی سزا ہے کاندھے سے کاندھا نہیں ملانا. دوسری چیز کیا ہوگی, جب آپ آگے مسجد میں کاندھے سے کاندھا نہیں ملائے, آپ کی جماعت ہی نہیں ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابراہیم, میرا سوال یہ ہے صلاح کی طرف سے, جی مطلب میری طرف سے صلاح کے بارے میں. تھوڑے دن پہلے یہ ہوا کہ میں صلاح پڑھ رہا تھا, تو بازو میرے مولانا تھے, انہوں تھے نہیں معلوم, تو میں ان کو بولا آپ کاندھے سے کاندھا ملائیے, پیر سے پیر ملائیے, تو وہ بولے منع کر دیے. تو بعد میں ان سے بولا, تو انہوں بول رہے کہ اہل حدیث کرتے ویسے. تو میں بولا میں بھی سنیوں کو لاؤں, تو آپ مجھے صلاح کا صحیح طریقہ بتائیے. جیسے کہ شہادت کے لیے ایک بار انگلی اٹھانا, بار بار اٹھانا, اور رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانا, طریقہ کیسا ہے, صلاح کمپلیٹ ہوتی؟ بھائی نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے. ان کا پوچھنا یہ ہے کہ حال میں وہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے بازو جو ایک اور مسلمان بھائی نماز پڑھ رہے تھے, جب انہوں نے ان سے کاندھے سے کاندھا اور پیر سے پیر ملانے کے لیے کہا تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ایسا اہل حدیث کرتے ہیں. بہرحال بھائی نے پھر ان کو سمجھایا کہ میں ایک سنی مسلمان ہوں. اب ان کا کنفیوژن یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ صلاح کا سنت طریقہ کیا ہے. ماشاءاللہ دیکھیے, یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو مسلمان امت نے غیر ضروری کے اختلاف والا مسئلہ بنا لیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری والیوم نمبر 1 میں حدیث ہے, صلو کما رأیتمونی صلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جہاں تک امت کا اتفاق ہے, جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے, اور اس کے بعد ثنا کا پڑھنا, سورہ فاتحہ کا پڑھنا, سورہ زم یا زمی سورہ جس کو بولتے ہیں, یا قرآن کی اور الگ الگ صورتوں سے آیتیں سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ تلاوت کرتے ہیں شروع کے 2 رکعت میں. جب 4 رکعت کی یا 3 رکعت کی پڑھتے ہیں, ہمارے پاس 2 رکعت والی نماز فجر کی نماز ہے, اس کے علاوہ ظہر میں فرض میں 4 فرض ہیں, عصر میں 4 فرض ہیں, آپ کو پھر مغرب میں 3 فرض ہے, عشاء میں 4 فرض ہے. تو جو بھی نماز میں آپ 2 رکعت سے زیادہ والی نماز پڑھتے ہیں, تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو بتائی گئی ہے, جو حکم آیا ہے, وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ضمی سورہ یا قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کرتے تھے. تو یہاں تک بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اب کتنی آیتیں پڑھنا چاہیے, تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لمبی آیت, جیسا آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 ہے, 255 ایک ہی آیت ہے. اکثر لوگ آیت الکرسی کو 3-4 آیتیں سمجھتے ہیں, آیت الکرسی صرف ایک آیت ہے, لمبی آیت ہے. تو ایک لمبی آیت یا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 228 to 28, یا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282, یہ پورے لمبے آیتوں میں شمار ہے.
یا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 جس کو آیت البر بھی بولتے ہیں، یہ پورے لامبی آیتوں میں شمار ہے. ایک لامبی آیت یا اکثر یہ ترجیح دی جاتی ہے کہ کم از کم 3 آیتیں پڑھ لیا کرو قرآن مجید سے، الگ الگ مقامات سے اگر پڑھ رہے ہیں تو، یا پھر چھوٹے سورے لامبے سورے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. پھر نماز کی جب شروعات ہوتی ہے تو ٹھہر کر ہی ہوتی ہے، جس کو ہم قیام بولتے ہیں، تو قیام پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے امت میں. اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ اور پھر رکوع کرتے ہیں تو رکوع اور رکوع کے بعد 2 سجدے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے ماشاءاللہ سے. 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھنا، اس پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. اتحیات سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا، چوتھی رکعت کے لیے، یعنی کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کہاں پر ہے؟ ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے. اختلاف کہاں پر ہے؟ رفع یدین ہر رکعت میں کرنا کہ نہیں کرنا. اختلاف کہاں پر ہے؟ آمین زور سے بولنا یا نہیں بولنا. اختلاف کہاں پر ہے؟ جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو انگلی کو حرکت دینا یا نہیں دینا، یا انگلی کب اٹھانا. یہ چند اہم، یوں سمجھ لو کہ 5 چیزیں ہیں جس میں اختلاف ہو سکتا. یہ جو 5 چیزیں ہیں، سب سے پہلے اس کو ہم گنتی لے کے آ لیتے ہیں. ہاتھ کہاں باندھنا، یہیں سے شروع ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے رفع یدین. رفع یدین کا مطلب کیا ہے؟ رکوع میں جاتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بول کر رکوع میں جانا. جب سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر اٹھتے آپ کھڑے ہوتے رکوع سے، تو پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ چھوڑنا. یہ رفع عربی زبان میں بولتے ہیں اٹھانے کو، کوئی بھی چیز کو اٹھانا. جیسے آپ سورہ نشرہ جب آپ پڑھتے، سورہ نمبر آپ کو 94 جب آپ پڑھتے تو اس میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بولے اللہ تعالیٰ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اونچائی پر اٹھا دیا. اٹھا دینا کوئی چیز کو. رفع ید عربی زبان میں بولتے ہاتھ کو. یدین بولتے دونوں ہاتھوں کو. رفع یدین، رفع مانے اٹھانا، یدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. تو یہ دونوں ہاتھ کب کب اٹھانا نماز میں، اس پر اختلاف. یہ سیکنڈ ہو گیا. پہلا ہاتھ باندھنے پر، دوسرا کب اٹھانے پر، تیسرا جب آپ اتحیات میں بیٹھ رہے تو انگلی کے حرکت دینے پر. یہ 3 ہو گئے، یہ بنیادی. چوتھا کیا ہے؟ کاندھے سے کاندھا لگا کر ٹھہرنا اور پیر سے پیر لگا کر ٹھہرنا. یہ جماعت سے تعلق ہو گیا. قرات میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین بولنا یا نہیں بولنا. تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پر لے لیں گے ہم لوگ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے آمین زور سے کہو. اس کے 2 وجوہات حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. آپ اگر صحیح البخاری والیوم نمبر 1 میں آپ کتاب الصلاح، بک آف صلاح یا بک آف کیریکٹرسٹکس آف صلاح، 2 الگ الگ باب باندھے امام بخاری. ایک باب کا نام کیا ہے؟ طریقۃ الصلاح، ایک باب الصلاح ہے. آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بے شمار احادیث، صرف بخاری، میں بخاری کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے بول رہا ہوں بخاری کیونکہ جتنے سنی مسلمان ہیں، سنی سے مراد کون کون ہو گئے؟ بریلوی دیوبندی، حنفی شافعی مالکی حنبلی، اہل سنت والجماعت، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، سلفی، اہل حدیث، یہ پورے سنی مسلمان ہو گئے. یہ پوروں کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ مطلب ایمان. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کے بعد قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایک حرف بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اپنے کلام کا حرف نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احادیث ہیں وہ بے شمار کتابوں میں محدثین نے جمع کیے. سب سے اہم کتاب حدیث کی وہ ہے صحیح البخاری، اس کے بعد صحیح المسلم. یہ جو 2 کتابیں ہیں بخاری اور مسلم شریف، اس پر یہ پورے سنی مسلمانوں کا اتفاق. سنی بولے تو آپ کے میرے جیسے لوگ نہیں، اکابر علماء، خوب علم والے، چاہے انہوں جامع نظامیہ سے فارغ ہوں گے یا مدرسے سلفیہ سے فارغ ہوں گے یا دیوبند سے فارغ ہوں گے، انہوں کہیں سے بھی سنی مسلمان علماء کا اتفاق. قرآن کے بعد سب سے صحیح جو کتاب ہے وہ بخاری اور اس کے بعد مسلم ہے حدیثوں میں. یہ دونوں کتاب میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی بولے بھائی یہ حدیث ہو سکتا تھوڑی ضعیف ہوں گی. ضعیف مطلب اس کے راوی پہ ڈاؤٹ ہے یا اس کے سٹیٹمنٹس پہ ڈاؤٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بخاری مسلم پر متفق ہو گئے. تو اب جو امت جس پر اتفاق کرتی ہے، جب آپ یہ دونوں کتابیں پڑھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حدیث جمع ہے. حدیث کیا جمع ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے بارے میں 2 اہم احادیث میں تعلیم عطا فرمائی. ایک کہا کہ اگر تم نے جب آمین زور سے کہا سورہ فاتحہ کے اختتام پر تو بعض اللہ کے فرشتے زمین پر گھومتے ہیں اور وہ تمہاری دعاؤں کے بعد آمین کہتے ہیں. اگر ان کی آمین اور تمہاری آمین میل کھا گئی
تو اللہ تمہارے حق میں وہ دعا فوراً قبول کرتے ہیں. اللہ کی سنت ہے. فرشتوں کو چھوڑے ہی زمین پر اللہ تعالیٰ, تاکہ جب بندے دعا کریں تو ان کے دعا پر آمین بولو. ان کی آمین آپ کی آمین مل گئی, انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جاتی. تو سورہ فاتحہ کو ام الدعا بولا گیا, تمام دعاؤں کی ماں. تو سب سے بہترین دعا جو آپ مانگے وہ آپ کے لیے قبول ہو جاتی ماشاءاللہ اللہ کے پاس. ایک یہ فضیلت. دوسری, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو تمہارے آمین سے چڑ ہے, وہ لوگ نفرت کرتے, تو آمین زور سے کہا کرو, یعنی ان کا اختلاف کرو. وہ لوگ جس چیز سے چڑھتے تو ان کو چڑھنے کی کیا ضرورت ہے, تو تم بھی اپنے رب کو خوش کرو آمین کو زور سے بول کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 حدیثوں میں آمین کے زور سے بولنے پر ہم کو ترجیح دی, اور جتنے صحابہ تھے آمین زور سے بولا کرتے تھے. اب اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے بارے میں تربیت دی کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور سے نہیں بولنا چاہیے. ایسے جب مسئلے آتے جس میں اتنے بڑے درجے کے امام ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کوئی بات کہی اور ہمارے سامنے دوسری طرف سے 2 اور باتیں آ رہی جو اس سے ٹکرا رہی, تو ایسی صورت میں مسلمان کیا کرے؟ تو اللہ نے ایسے مسئلوں کے حل بتائے قرآن میں, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں 59 میں, اور کہا اے ایمان والو, اے مسلمان مرد, اے مسلمان عورتوں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور رسول کی اطاعت. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اور تمہارے درمیان صاحب امر جو لوگ ہیں. صاحب امر کس کو بولتے ہیں؟ امر الف میم را, امر مانے حکم دینے والا. صاحب امر مسلمان امت کے لیے کون ہوں گے؟ اگر شرعی حکم جہاں پہ نافذ ہوتا, ویسا حکم نافذ کرنے کے لیے حاکم نہیں ہے مسلمانوں کا جو شریعت کا حکم نافذ کرے. آپ ایسی جگہ پہ جیسا ہمارا انڈیا ایک کنٹری ہے, یہاں پہ انڈیا کے مسلمان دین کے معاملے میں کس کی بات مانتے؟ علماء کی مانتے. تو ہمارے لیے صاحب امر کون ہو گئے؟ ہمارے لیے ہمارے علماء ہو گئے. حاکم اگر رہیں گا کہیں بھی تو وہ حاکم ہمارا صاحب امر ہو گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور حکم دینے والوں کی اطاعت کرو. یعنی حاکم کی یا عالم کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, لیکن اگر حکم دینے والے جو عالم ہیں, حکم دینے والے جو حکمران ہیں, اگر ان کے درمیان کوئی معاملوں میں اختلاف ہو جائے, اب اختلاف ہو گیا, حکم قرآن کیا دے رہا ہے ایسے اختلاف کے مسئلے پہ؟ حکم یہ دے رہا قرآن ایسے اختلاف کے مسئلے پہ, اگر ایسا اختلاف ہو جائے تو اے مسلمان مرد, اے مسلمان عورتوں, فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف لپک کر آ جاؤ. آپ جب اللہ کے رسول کی طرف لپک کر جائیں گے تو اب آپ کے سامنے 2 مسئلے پیش آ رہے ہیں. بولنے والے یہ بول رہے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث سے ہی کہا, اور دوسری طرف جو دوسرے لوگ ہیں انہوں کیا بول رہے ہیں کہ نہیں, وہ جو حدیث خاموش رہنے کی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے بول رہے ہیں. اختلاف کس پہ ہوا؟ خاموش رہنے والی حدیث پر امت میں اختلاف ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن جو آمین زور سے بولنے والی جس کتاب میں حدیثیں ہیں, اس کے اوپر وہ لوگ بھی اختلاف نہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. سمجھ میں آ رہا؟ آرگیومنٹ کس پہ؟ زور سے بولے نہیں بولے پہ کچھ بھی آرگیومنٹ نہیں ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, انہوں بھی مان لے رہے ہیں. کون مان رہے ہیں؟ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مان رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیے سیکنڈ آپشن نہیں ہے. ان کو ماننا ہے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے یہ بالکل صحیح ہے, اور یہ حدیث میں نبی آمین زور سے بولے. اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس پہ آیا؟ خاموش رہنے پہ یا نہ رہنے پہ آیا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا نصیحت کرے؟ میں نے احکامات واضح کر دیے, جہاں شبہ پیدا ہو جائے شبے کی چیز کو چھوڑ دو بولے. تو شبے کی چیز کو چھوڑنا ہے ایک چیز. دوسری چیز, آپ کے سامنے ایک ایسی کتاب میں حدیث موجود ہے جس پر پوری امت متفق ہے, اس میں اختلاف ہی نہیں ہے, اور اگر میں پھر اس حدیث پہ عمل کرتا ہوں تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین خامخواہ کے امت کے اوپر کیا ظلم کریں گے اور پوچھیں گے نہیں یہ حدیث صحیح بھی تھی تو اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا, اس کے اوپر کیوں نہیں کیا جس کے اندر اختلاف تھا. ایسا تھوڑی بولیں گے نعوذ باللہ. ادھر سوال ہو سکتا, جس چیز میں اختلاف تھا تم لوگ اس کے پیچھے کیوں لگے؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن ایک اور اصول دیا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7, اللہ فرماتے ہیں اس قرآن میں نے محکمات اور متشابہات نازل کیے. محکمات وہ آیتیں ہیں جس میں حکم دیتا ہوں, متشابہات وہ آیتیں ہیں
دیکھیں متشابہات یہ لفظ شبہ سے ہے, شبہ مانے ڈاؤٹ, جس کے میننگز آر انکلیئر. اس میں متشابہات ایسی آیتیں ہیں جس کے معنی تمہارے سامنے انکلیئر ہیں, تو ایمان والوں کو حکم آیا کہ محکمات کے اوپر تم لوگ عمل کرو. متشابہات کے بارے میں وہ آیت میں آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کیا بولے معلوم اللہ تعالیٰ, امت کے جو منافقین رہتے وہ لوگ اپنے مرضی سے اس کو کچھ بھی معنی پہنانے کی کوشش کرتے. بولے منافق ہیں بولے جو متشابہات کو معنی پہناتے. تو اب آپ کے سامنے دو چیزیں آ رہی, ایک پوری امت, حنفی بھی بول رہے ہیں کہ بخاری میں وہ جو آمین والی حدیث ہے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ان کا, ہاں بھائی ہے, مسئلے کو گھما رہے ہیں کہاں پہ, یا ٹھیک ہے انہوں نہیں گھما رہے, ہو سکتا کہ مسئلہ بن جا رہا کیسا اختلاف والا, جب یہ بول رہے ہیں کہ نہیں یہ حدیث تو ہے لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بولا, جب ان کو بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بولا اس پر اختلاف ہے حدیث کی صحت پہ, لیکن یہاں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ مسئلہ کہہ کے اوپر ہو گیا, آمین پہ ہو گیا. یہ کون سا تھا؟ اپنا جو لے لی اپنے لیے 5واں مسئلہ تھا. تو آمین ہم کو زور سے بولنا یہ سنت ہے جو ثابت ہے صحیح احادیث سے. لیکن آمین زور سے بولنے کا مطلب ہمارے پاس اب کیا ہو گیا, دیکھیں ضد جب شروع ہوتی تب ہماری ضد کیسی ہوگی, آمین زور سے بولنا ہے, انہوں نہیں بولو بولتے, تو اب آمین زور سے نہیں بول رہے ہم لوگ, آمین. میرے خیال سے یہ تو طریقہ صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل نہیں ہے. ایسا چیخ کے نہیں بولتے, زور سے بولو, بولے چیخ کے بولو نہیں بولے. زور سے کا مطلب کیا ہے, آمین, ختم ہوگی بات. آمین. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم اس کو بھی سنت مانتے ہوں گے, بلکہ واللہ عالم. ایٹ لیسٹ مجھے یقین ہے کہ صحابہ اس طریقے سے چیخم چاخی تو نہیں کرتے ہوں گے, نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ. زور سے بولنے کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ خاموش مت رہو جب سورہ فاتحہ ولا الضالین خیرات پڑھ رہے نا, خیرات جو جتنی زور سے خیرات پڑھی جا رہی اتنی زور سے آمین بول دو, ختم ہوگی بات. چیخنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے کو, رائٹ. تو یہ ایک زیادتی دکھتی مجھے, اللہ مجھے معاف کرے اور کوئی میری اصلاح کر دے اگر اس بات میں غلط ہوں, کہ چیخ کر نہیں بولنا چاہیے, زور سے بولنا چاہیے. آمین زور سے ہو گیا. اب مسئلہ اور ہے کہ کیا رہا, سینے پہ ہاتھ یا نیچے ہاتھ. حدیث جو ہوتی اس کا فقہ جو ہوتا, انڈرسٹینڈنگ دا حدیث کا, اس حدیث کے لیے اور دوسرے حدیثوں کو دیکھتے ہیں. تو جو ابو داؤد, سنن ابو داؤد میں, اس میں خود ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیثیں ایگزیکٹلی ناف پہ باندھنے کے ہیں, سینے کے نیچے کے ہیں, خود ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف ہے بول رہے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ جو محدث حدیث جمع کرے انہوں خود بول رہے ہیں. کوشچن یہ آیا انہوں پھر جمع کیوں کرے, انہوں جمع اس لیے کرے, مثال کے طور پہ ماں کیا کرتی, بچے کو سامنے گڑا ہے بولتی, کہے کے لیے بولی انہیں گڑا ہے, کودنے کو بولی یا بچنے کو بولی؟ نہیں تو گڑا تھا تو بولے کیوں بولے, تو بولے اس لیے تاکہ بچہ گرنا نہیں اس کے اندر. تو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب وہ حدیثوں کو جمع کیے, انہوں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ ایسے جو حدیثیں ہیں ضعیف ہے. اور خود ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہے, ان سے روایت کرے ایک مرسل حدیث جس میں انہوں بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر باندھتے تھے, اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بولے یہ حدیث صحیح ہے. کون بولے یہ؟ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ. صحیح کس کو بولے انہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر باندھتے تھے. یہاں تک کہ ایک معتبر تفسیر میں آتا, سورہ کوثر کی جو تفسیر ہے, انا اعطینک الکوثر فصلی لربک ونہر, عربی زبان میں نہر اونٹ کی قربانی کو بول رہے ہیں. مخصوص اونٹ کی قربانی کو نہر کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ اونٹ کو آپ جب قربان کرتے ہیں تو اس کا ذبیحہ گائے یا بکرے یا بیل کی طرح نہیں کرتے, اس کو سینے پر مارتے آپ. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے تفسیر کہ فصلی لربک ونہر جو آیت ہے, اس سے مراد ہے نماز سینے پہ ہر ہاتھ رکھ کر پڑھو. وہاں ونہر سے مراد سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے, یہ ایک تفسیر ہے. لیکن اکثریت مفسرین کی کیا بولتی ہے, ونہر سے مراد وہاں پہ قربانی ہے. انشاءاللہ اختلاف کب بنا بھائی, ناف پر ہی باندھنا ہے یا کہاں پہ باندھنا ہے. تو مسئلہ کیا آیا کہ بھائی صحیح جو حدیث مل رہی وہ سینے کی مل رہی, صحیح حدیث جس پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. تو اب کیا ہو گیا, ہاتھ باندھنے کا ہو گیا. اب مسئلہ کیا ہے, نہیں پہلے چھوٹے والے لے لیں گے, کاندھے سے کاندھا ملانا اور پیر سے پیر ملانا, رائٹ. صحیح بخاری میں والیوم نمبر 1, پھر سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کی تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے امامت شروع کرتے
تو امامت اللہ اکبر بول کر شروع کرنے سے پہلے مصلیوں کی طرف پلٹ جاتے تھے, نمازیوں کی طرف, اور ایک ایک کو دیکھ کر صف کو سیدھی کرتے اور حکم دیتے کاندھے سے کاندھا ملاؤ اور پاؤں سے پاؤں ملاؤ. کیمے ہے بخاری شریف میں, برابر کیا بول کر ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بول کر رکعت باندھنے سے پہلے پلٹتے, صفوں کو دیکھتے, صحابہ کو دیکھتے, کاندھے سے کاندھا ملانے کا, پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم دیتے. برابر. تو کون حکم دے رہے ہیں کاندھے سے کاندھا ملاؤ اور پاؤں سے پاؤں ملاؤ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اگر کوئی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ڈال کر بول رہا کہ نہیں پیر سے پیر نہیں ملانا, اس کی دلیل کیا ہے؟ بے ادبی ہے بولتے. بے ادبی انڈیا میں ہے, خالی بے ادبی انڈیا میں کیا ہے؟ کسی کو پیر لگ گیا تو ارر بری بات بولتے. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہیں بھی. انڈیا میں کیوں ہے؟ خالی انڈین سب کانٹیننٹ میں ہی ہے. آپ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کو گئے تو صرف یہیں پہ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک ایسی قوم رہتی جس کے حساب سے بھگوان کے پیر سے سب سے نچلی ذات پیدا ہوئی, تو وہ ذات اچھوت ہے, پیر کی ہر چیز اچھوت ہے. اس نظریے پہ پیر سے سوری کا ہے. اب باہر کے کنٹریز کو چلے گئے تو کوئی بھی سوری نہیں بولتا پیر لگا تو. میں صرف عرب ممالک کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ ویسٹ کو چلے جاؤ, یورپ, امریکہ وغیرہ, نو بڑی کیئر آپ کے پیر کو پیر لگا تو سوری کوئی بھی نہیں بولتا. اپن اگر نئے گئے ہوئے تو تعجب میں پڑ جاتا ہے, سوری بھی نہیں بول رہا ہے نہیں بول کے, کیونکہ اس کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اسلام میں بھی پیر کو پیر لگا تو بے ادبی ہوتی والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ حکم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کاندھے سے کاندھا, پیر سے پیر. حدیث کہاں پر ہے؟ یہ صحیح البخاری میں ہے. کیا بول کے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے پہلے صحابی بول رہے ہیں, پلٹتے, حکم دیتے کاندھے سے کاندھا ملاؤ, پاؤں سے پاؤں ملاؤ. اگر مان لو دوسری طرف ایک اور حدیث آ رہی جس میں یہ بولا جا رہا ہے کہ نہیں ملانا, اگین پہلے تو وہ نہیں ہے ویسی کوئی صحیح حدیث. اگر وہ ہے بھی فار دا سیک آف آرگیومنٹ وہ ہے, مان لو میں اس حدیث پہ عمل کیا تو میں گنہگار ہوا, تو تب بھی تو بخاری کی حدیث ہے نا, صحیح حدیث ہے نا, کنڈیشنل نہیں ہے. کنڈیشن کا مطلب کیا ہوتا؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ایسے وقت میں کرو, ایسے وقت میں مت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنرل حکم ہے, پیر سے پیر, کاندھے سے کاندھا. صحابی کیا بول رہے؟ ہر بار کرتے, کہیں بھی نہیں بولا گیا کہ اس وقت کرتے تھے اس وقت ایسا نہیں کرے بول کے. آپ کو دوسری ایکسپشن دیتے ہوئے یا کنڈیشن لگاتے ہوئے کوئی حدیث نہیں ملی آج تک. سمجھ میں آ رہا؟ تو کاندھے سے کاندھا, پیر سے پیر. اس میں کیا ہو گیا دیکھیے آپ, میں پرسوں ہی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا جمعے کی, میرے گھر کے پاس کی. اتنا تعجب ہوتا, مؤذن, اور اس بیچارے مؤذن کو اتنی عمر گزرنے کے باوجود اتنی نماز میں سلیقہ نہیں آیا. سیدھے ہاتھ والا اس سے 1 فٹ دور ٹھہرا ہوا ہے, بائیں ہاتھ والا 1 فٹ دور ٹھہرا ہوا ہے. یہ کون سی جماعت ہے؟ اور کتنا سخت حکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کاندھے سے کاندھے ملانے کے بارے میں. ہم جب نماز پڑھتے شرماتے بازو والے کو کاندھا ملاؤ بولنے کو. ٹھیک ہے پیر تو چھوڑ دے بھائی, کاندھا تو ملا. کاندھا ہی نہیں ملا تو ٹھہر جاتا انہیں اٹھ کے. جس کے دل میں جہاں ڈرتا, باپ کی جاگیر ہے, تمہاری مسجد ہو, تمہارا گھر ہے, تمہاری مرضی چلیں گی وہاں پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کاندھے سے کاندھا ملاؤ. اگر تم کاندھے سے کاندھا نہیں ملائیں گے اللہ تمہارے دلوں میں دشمنی ڈال دیتا. بول رہے ہیں تمہارے کو باہر کے دشمنی کی ضرورت ہی نہیں ہے, مسلمانوں میں دشمنی ڈال دیتا. بول رہے ہیں خالی کتنی بڑی سزا ہے کاندھے سے کاندھا نہیں ملانا. دوسری چیز کیا ہوگی, جب آپ آگے مسجد میں کاندھے سے کاندھا نہیں ملائے, آپ کی جماعت ہی نہیں ہوئی, آپ جماعت سے خارج ہے. مسجد آ کے بھی جماعت سے خارج ہو گیا. شیطان کیا کرا, آخری وقت تک نہیں چھوڑوں گا بولا, مسجد کو لا لیا اس کو, مگر وہ بے ادب مسجد کو آ کے, اس کو جماعت کا ادب نہیں ہے اس کے پاس, مسجد کو آ کے بھی جماعت کے ثواب سے محروم رہ گیا. ایک کاندھے سے کاندھا نہیں ملانا. دوسرا گروپ جو یہ بولا نہیں پیر سے پیر ملانا حدیث میں ہے, تو ابھی نو پیر سے پیر کیسا ملاتے؟ ایسا دکھتا دو طرف اونٹ پکڑ کے چیر دے رہا کیا ان کو, اب ان کا کاندھا ہی نہیں لگتا. آپ پیر کر کے سوال نہیں, شیطان دونوں بھی طرف کھیل رہا. طریقہ کیا ہوتا, جیسا ہی آپ جائیں گے پہلے کاندھے سے کاندھا ملائیں گے, پہلے کاندھا ملائیں گے, آہستہ سے پیر ملا لیں گے, ختم ہو گئی بات. انہیں پہلے جا کے پورا اسٹینڈ اٹ از کیا ہے, پھر اپنے آپ کو ہم قرآن و سنت پہ چلنے والے, ہم قرآن حدیث کو فالو کرنا. یہ حدیث ہے رے پیرا پھیلا کے ٹرنے کی.
سی حدیث ہے بولا پارا بھلا کے ٹھہرنے کی؟ ارے تو پہلے کاندھے پہ ہی عمل نہیں کر رہا. پہلا پیر ملانے سے بڑا حکم کاندھا ملانے کا ہے. کیوں؟ کیونکہ کاندھا ملانے پہ ڈائریکٹ احکامات والے احادیث ہے. پیر کے اوپر کیا ہے؟ صحابی بولے نبی صاحب پلٹ کر بولتے تھے. تو پہلے کاندھے سے کاندھا ملانا ہے. ٹھیک ہے, پیر سے پیر ملانا یہ بھی نبی صاحب کی سنت سے ثابت ہو گیا, یہ بھی ختم ہو گیا. اب مسئلہ کیا رہ گیا؟ اب مسئلہ آ گیا اپنے کو اصل رفع یدین کا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رفع یدین کرتے تھے, اللہ اکبر باندھ لیے ہاتھ, یہ رکعت شروع کرتے ہو گیا, رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر, رفع یدین کر کے جاتے تھے. سمی اللہ لمن حمیدہ, رفع یدین کر کے اٹھتے تھے. سجدے کر لیے, دوسری رکعت میں نہیں کرنا ہے, پہلی رکعت سے اٹھے کر نہیں کرنا ہے. اتحیات کے بعد جب تیسری رکعت میں اٹھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بول کے اٹھ کے پھر ہاتھ باندھتے تھے. اس میں ایک بتائے مسئلہ نہیں, منافقین بتاں بغل میں رکھ کے لاتے تھے اس زمانے میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیوں کرتے تھے؟ منافقوں کے بتاں گرانے کو کرتے تھے. تو میں ایک صاحب کو پوچھا, بھائی پہلی رکعت میں اللہ اکبر بول رہے ہیں نا, تو پہلی رکعت میں گر جاتے, اور یہ جو بتا رکھ کے لاتے والی بات ہے یہ دنیا کی کوئی بھی اسلام کی کتاب میں نہیں ملتی, آپ کو ہے ہی نہیں, کہیں بھی لکھا ہوا ہے. حدیث کی کتاب تو چھوڑ دو, بول رہا ہوں میں, کوئی گلی میں بھی بیٹھ کے کوئی لکھ لیا نا اسلام کی کتاب, اس میں بھی نہیں ہے کوئی روایت ایسی. خالی ایک ایکسپلینیشن بن گیا انڈیا میں مشہور, وہ ایسا ہے ہی نہیں. پھر رفع یدین والا جو مسئلہ ہے کیسا ہے معلوم ہے؟ عشر مبشرہ ہے, ابو بکر صدیق, عمر, عثمان, علی, عبد الرحمن بن عوف, زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, ایسے 10 سب سے اکابر صحابہ, یہ پورے 10 موجود تھے. ایک صحابی آئے, آ کر بولے اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس طرح نماز پڑھ کر بتاتا ہوں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. انہوں نے نماز شروع کی اور رفع یدین کرنا شروع کیا ہر رکعت میں, یعنی پورا وہ عمل کرے, رفع یدین والا ہر چیز کرے, سلام پھیرے. جب سلام پھیر کے اٹھے تو پورے 10 لوگ بولے ہاں انہوں نے ویسے ہی نماز پڑھا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ایک اب مسئلہ کیا آ گیا اس کے بعد رفع یدین کا؟ اور ایک نہیں بھائی, رفع یدین جو کرتے ایک ہی بار کرو بلکہ ترمذی کی حدیث ہے, ترمذی میں ایک بار کرو بلکہ حدیث نہیں ہے, واحد مرتبہ کرتے تھے بلکہ نہیں ہے. اول اور واحد میں فرق ہو گیا, فرسٹ ٹائم میں رفع یدین کرتے تھے, ون ٹائم ایچ کرتے تھے بلکہ نہیں ہے. اور امام ترمذی جو حدیث رفع یدین والی لائے وہ پورے حدیثوں کو صحیح بولے. اور طاہر القادری صاحب کی ایک ویڈیو ہے, اس ویڈیو میں طاہر القادری صاحب رفع یدین نہیں کر کے رفع یدین کرنے والوں کو, گالی دینے والوں کو ایک نصیحت کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں, تم لوگ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان کا بولنا ہے بغیر رفع یدین کے ایک بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. احمد بن حنبل بغیر رفع یدین کے نہیں پڑھتے تھے. امام شافعی بغیر رفع یدین کے نہیں پڑھتے تھے. ان کے بقول ایک بھی صحابہ کا محدث بغیر رفع یدین کے نماز نہیں پڑھا. جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے. بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے, آپ جا کے دیکھ لینا. امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں, حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معاذ اللہ کوئی گمراہ سمجھے. استغفر اللہ العظیم. کون بول رہی ہے؟ آج کے دور کے طاہر القادری صاحب جو ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھتے جو مسلک کے اکثر ماننے والے رفع یدین نہیں کرتے. انہوں جملے کیا بول رہے ہیں؟ پورے جو محدثین تھے, پورے کے پورے محدثین رفع یدین کرتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رفع یدین کرتے تھے. اور اگر کہیں اسلامک کوئز ہوا تو صحیح حدیث کوئی بھی نمبر کے اوپر آپ دیکھیں, سب سے زیادہ صحیح احادیث رفع یدین کے مسئلے پہ, 400 سے زیادہ احادیث رفع یدین کرنے کے بارے میں. اور جتنے حدیثیں نہیں کرنے کے اوپر آئے وہ پورے ضعیف ہیں. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ایک اور مسئلہ چھیڑ دیا اس میں, سورہ فاتحہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا امام کے پیچھے برابر. جو لوگ سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 208 کوٹ کرتے, جب قرآن تمہارے سامنے پڑھی جائے خاموشی سے سنو,
یہ آیت کوٹ کرتے ہیں. یہ آیت کے شان نزول کے بارے میں بولا جاتا ہے. یہ اس وقت کی آیت ہے جبکہ ابھی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معراج کو نہیں گئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معراج کو نہیں گئے تھے اور 5 وقت کی نماز ہمارے لیے فرض, کیونکہ 5 وقت کی نماز فرض کب ہوئی؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کب گئے؟ مدینہ ہجرت کرنے سے ایک روایت میں آتا 1 سال پہلے گئے, ایک روایت میں آتا 2 سال پہلے, ایک روایت میں آتا 3 سال پہلے گئے. یعنی مکے میں جو باقی کے سال تھے یہ ٹائم پہ نہیں گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ پورے ٹائم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے مکے میں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھے تو صحابہ کو کیا بولے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا کرے, یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ ہیں؟ حق پہ ہیں تو پھر ہم کمروں میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کعبے کا نماز پڑھیں گے, میں آ کے دیکھتا ہوں کون آپ لوگوں کو رکاتا ہے. تو جب دیکھے کفار مکہ کے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور اکابر صحابہ اب حفاظت پہ مامور ہو گئے وہاں پہ, تو یہ لوگ کیا کرے؟ جان کو نقصان نہیں کرنے لگے, بجائے اس کے کیا کرنے لگے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو باجے بجاتے تھے زور سے تاکہ نماز میں خلل پیدا کر دیں. تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 207 208 جو نازل ہوئی وہ ان کو حکم دیتے ہوئی کہ جب قرآن پڑھی جائے خاموشی سے سنو. چلیے اگر کوئی بولا کہ نہیں ہم یہ تفسیر نہیں مانتے, اس تفسیر کو ہم نہیں مانتے, قرآن میں آ گیا قرآن پڑھی جائے خاموشی سے سنو, تو اب مسئلہ یہ آتا قرآن نازل کس پر ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن کو کیا کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اللہ نے کسی کو سمجھایا؟ نہیں سمجھایا. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مخلوق میں اللہ کی کوئی قرآن سمجھ سکتے؟ ہرگز نہیں سمجھ سکتے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اگر آپ تعلیم کو دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ جب امام قرات زور سے پڑھے تو تم لوگ خاموش رہو. الٹا حدیث کیا آ رہی؟ انکنڈیشنل آ رہی, کنڈیشن لگ کے نہیں آ رہی. جس کی نماز بغیر فاتحہ کی قرات کے ہوئی اس کی نماز باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. باطل مطلب وائڈ, انویلڈ, ڈسکارڈڈ, ان ایکسپٹڈ. ہوئی نہیں بول رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز. جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز ہوئی ہی نہیں, ہوئی ہی نہیں, ہوئی ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے, صحیح مسلم کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچو, ایک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ با مقابلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود بولیں گے بھی میں ان سے بہتر ہوں علم میں بول کے. ابو ہریرہ ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 5000 حدیث کے راوی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے, صحیح مسلم کی روایت, آ کر بولے امام جب, دیکھیں کوشچن کیا رہا ان کا, امام جب زور سے فاتحہ پڑھے تو کیا میں فاتحہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ ڈائریکٹ کوشچن. کس کو آ رہا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو ہریرہ رضی اللہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت. انہوں نے ڈائریکٹ یہ حدیث سنا ہے, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی, نہیں ہوئی, نہیں ہوئی بولتی. انہیں جواب پڑھو نہیں پڑھو کے بجائے ڈائریکٹ حدیث کیا سنا دیے, یعنی حدیث سنا کر بتانا چاہ رہے ہیں نہیں پڑھنے کا سوچ رہے ہیں بھی کہتا نماز ہی نہیں ہوتی. اسی طرح ایک اور صحیح روایت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے. اچھا یہ پورے روایتوں کو جو لوگ نہیں پڑھنا بول رہے ہیں وہ لوگ بول ہی نہیں سکتے یہ روایتیں ضعیف ہے بول کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے نماز کی, سلام پھیرے, پلٹ کر پوچھا میرے ساتھ زور سے نماز کی قرات اور کون کر رہے تھے؟ بولے صحابہ ڈر گئے. پہلے کیا پوچھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے ساتھ زور سے قرات نماز کی کون کر رہے تھے پوچھ رہے ہیں. زور سے کرنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین, تو پیچھے سے بھی زور سے بول رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمی سورہ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے بھی زور سے پڑھ رہے ہیں انہوں ضمی سورہ, تو ہی سنے آیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پلٹ کر سوال کیا آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میرے ساتھ زور سے نماز کون پڑھ رہے تھے پوچھ رہے ہیں. ایک صحابی ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ میں پڑھ رہا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دیا معلوم ہے؟ سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ بھی مت پڑھو. لے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا آنسر دے رہے ہیں نا. اب مسئلہ فتوے کا بھی نہیں ہے, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک مسئلہ پیش آ رہا, ایک صحابی کیا کر رہے ہیں پیچھے سے زور سے پڑھ رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں زور سے پڑھ رہا ہوں تو خاموش رہے. بولے سوائے سورہ فاتحہ کی کچھ بھی مت پڑھ بول رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ یہ سنت طریقہ ہے. اس کے باوجود جو اختلاف ہے میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, رفع دین کرنے نہیں کرنے کی وجہ سے جنت اور جہنم کے فیصلے
والے معاملے نہیں ہیں, یہ کافر اور مشرک اور مومن والا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کے نہیں کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ لوگ نافرمانی کرنا بول کر وہ نیت سے نہیں کر رہے ہیں, ان کی سمجھ اس حدیث کے اوپر یہ ہے کہ یہ حدیث ہے نا بھائی, ہم غلط کیا کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے ہمارے وہ بھائیوں کو جس دن سمجھ میں آ جائے گا مسئلہ ختم ہو جائے گا. کوئی اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے مفتی اعظم سے اگر جا کے پوچھے جو اہل حدیث ہیں, جو لوگ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھ رہے, رفع دین نہیں کر رہے, ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, دنیا کا کوئی مفتی نہیں بول سکتا نماز نہیں ہوئی بول کے. خالی کیا بول سکتے معلوم ہے, سنتوں کے ادر سے محروم ہو گئے لوگ. ہاں اگر کوئی یہ سمجھ جانے کے باوجود, عام عوام اس سے بری ہے, عام عوام کو یہ ٹیکنیکلٹیز نہیں معلوم ہے, تو 99.99% عام عوام بری ہے, لیکن علم رکھنے والا یہ جانتے ہوئے کہ اس پہ بحث ہے یہ حدیث کے اوپر ضعیف اور صحیح کی, لیکن اس پر نہیں ہے, اس کے باوجود انہیں کر رہا, تو اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اللہ کا فیصلہ ہے مالک یوم الدین. کیونکہ اس کو یہ پوچھا جائے گا تیرے کو حکم تھا میرے نبی کی اطاعت کا, تو کیوں نہیں کرا اطاعت, تو اس چیز کے پیچھے کیوں گیا جس میں اختلاف تھا, تو علم رکھنے والا تھا, تو اس چیز کے پیچھے کیوں پڑا جس میں شبہ تھا, اس کا کیا ہوگا نہیں معلوم. عام عوام انشاءاللہ بری ہے. عام عوام کب تک بری ہے, اس وقت تک بری ہے جب تک کہ عام عوام کوشش نہیں کری صحیح معلوم کرنے کی. لیکن عام عوام بھی مستی میں رہ گئے, ارے چھوڑو بھائی چلتا سب بول کے, تو تب ان کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا. کیونکہ اسلام میں ایزی لے کے جو ہے جنت میں چلے جاؤں گا بولے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آگاہ کرے نا, میرے بعد 73 فرقے ہوں گے بولے, تو آپ کے میرے لیے کام کیا ہے, میں معلومات کر لینا, جیسا صحابہ پوچھے صحیح کون رہیں گے, تو میں کیا کرنا, معلومات کرنا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں معلوم کر کے کچھ بھی کر لیا تو مسئلہ ہوتا. دوسرا, جب میں جتنے بھی نام لیا, کون سے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث, سلفی, جماعت اسلامی, بریلوی, دیوبندی, تبلیغی جماعت, یہ جتنے نام لیا میں, یہ فرقے نہیں ہے, یہ جماعتیں ہیں. جماعت میں اور فرقے میں فرق کیا ہوتا, جماعت اور فرقے میں یہ فرق ہوتا, جماعت میں بعض سنت کے عمل پر اختلافات ہو سکتے, عقیدے میں اختلاف نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ کلیئر ہے, اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ کلیئر ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول, اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں. ہمارا عقیدہ کلیئر ہے, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, قیامت تک ایک حرف میں فرق نہیں آ سکتا اس کے. ہمارا عقیدہ کلیئر ہے کہ قیامت کا فیصلہ اللہ رب العالمین اکیلے کریں گے. اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے کسی کی شفاعت کی, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ قبول کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ان عقیدوں میں کچھ بھی فرق نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے جتنے بھی آئیں گے قیامت تک, یہ لوگ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری پہ نہیں آ سکتے. یہ ایمان اور عقیدہ ہم پوروں کا ہے, اس میں کسی کوئی بریلوی کا اختلاف نہیں ہے. ہم پورے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جنتی مانتے ہیں, چاہے ان کے درمیان کچھ بھی اختلاف ہوا ہو. اور یہ بولتے ہیں کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ صحابہ میں جو اختلاف ہوا ان کے اختلاف کے بارے میں 1400 سال کے بعد ہم کچھ کلام کریں. کیوں ہماری اوقات کیوں نہیں ہے, کیونکہ 4 اکابر امام جس کے ہم پیروں کو پکڑ کے چل رہے ہیں, وہ 4 کبھی ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اتنے ولیوں کے ولی بولتے ہیں ان کو, انہوں کبھی صحابہ کے اختلاف کے اوپر گفتگو نہیں کرے. تو جب اتنے اکابر ان نے کرے تو ہماری اوقات کیا ہے. اور ہم پوروں کا عقیدہ یہ ہے, ایک صحابی کو کوئی گالی دیتا ہے تو گویا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا, کیونکہ اللہ کے نبی وسلم کی صحیح حدیث ہے, جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. کہاں تک چلے گی بات؟ جس نے میرے صحابی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. بولے یہ ہمارا عقیدہ, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں کوئی فرق آئے گا کبھی تب بنتا فرقہ. کوئی اگر لے کے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر منہ سے بول کے نہیں ٹھہرا رہا, لیکن معاملے ان سے ایسے جڑا رہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے بھی نہیں ہے. کبھی یہ بول رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو اور ان کے نسل کے پورے باقی کے 11 اماموں کو معراج ہوتی بول رہا.
ہو سکتا. معراج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص شان ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، موسیٰ علیہ السلام کی طرح باقی کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ بول رہا. ہو سکتا. یہ فرقے بنتے اس میں جا کے. تو جو ہم لوگ ہیں بعض اراکین کے اختلافات ہیں، اللہ سے دعا ہے اراکین کے اختلافات ہم میں دور ہو جائیں، اور اراکین کے اختلافات کی بنیاد پہ شدت پسندی نہیں کرنی چاہیے. امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا.